اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے تمام چوپائے جو مشابہ انعام یعنی اونٹ، بکری، گائے کے ہوں حلال کیے گئے ہیں، مگر جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ لیکن شکار کو حلال مت سمجھنا جس حالت میں کہ تم احرام میں ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد والآمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو خدا تعالیٰ کے نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینہ کی، اور نہ محرم میں قربانی ہونے والے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو کہ بیت الحرام کے قصد سے جاری ہوں، اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں۔ اور جس وقت تم حرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کیا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے جو اسی سبب سے باز ہیں کہ انہوں نے عن المسجد الحرام ان تعتدوا، تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا، وہ تمہارے لیے اس کا باعث ہو جاوے کہ تم حد سے نکل جاؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور نیکی اور تقوی ایک دوسرے کی اعانت کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ اور تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو جانور کے غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مر جاوے، اور جو کسی ضرب سے مر جاوے، اور جو گر کر مر جاوے، اور جو کسی کی ٹکر سے مر جاوے، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے لیکن جس کو ذبح کر ڈالو، اور جو جانور پرستش کا ہو گاہوں پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ تقسیم کرو بازریعہ قرعہ کے تیروں کے، یہ سب گناہ ہیں۔ آج کے دن نا امید ہو گئے ہیں کافر لوگ تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے تاب ہو جاؤ بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔
لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا جانور ان کے لیے حلال کیے گئے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے کل حلال جانور حلال رکھے ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو اور تم ان کو چھوڑو بھی، اور ان کو اس طریقہ سے تعلیم دو جو تم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا ہے، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑیں اس کو کھاؤ، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے حلال چیزیں حلال رکھی گئی، اور جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں ان کا کھانا یعنی ذبیحہ تم کو حلال ہی، اور تمہارا کھانا یعنی ذبیحہ ان کو حلال ہے، اور پارسا عورتیں بھی جو مسلمان ہوں، اور پارسا عورتیں ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، جبکہ تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو، اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس شخص کا عمل غارت ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں بالکل زیادہ ضیاءکار ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو کہنی سمیت، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو، ڈھونڈو اور دھو اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن پاک کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو اس زمین پر سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے۔ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ لیکن اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے، اور یہ کہ تم پر اپنا انعام تام فرمائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔